آج دوسرے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قربانی۔ اسلام میں صرف دو تہوار ہیں، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا او کما قال علیہ السلام، اور دونوں تہوار اللہ تعالی نے عظیم عبادتوں کی تکمیل کے بعد اس امت کو عطا کیے ہیں۔ عید الفطر رمضان شریف کی محنتوں کے بعد، خدا کرے ہماری وہ کاوشیں، ہماری وہ محنتیں، ہماری وہ تراویحیں، ہمارے وہ روزے، ہماری وہ زکوٰۃ اور خیرات اللہ کے یہاں مقبول ہوں، آمین یا رب العالمین۔ دوسری عبادت ہے حج کی تکمیل کے بعد۔ حج بہت بڑی عبادت ہے اور بڑا نصیبہ ہے کہ جن کو اللہ یہ توفیق دے دے، حرمین شریفین کی حاضریاں ان کو نصیب ہو جائے، بیت اللہ شریف کی زیارتیں نصیب ہو جائیں، روضہ مبارک پہ حاضری کی توفیق عطا ہو جائے، بڑا نصیبہ ہے۔ گزشتہ وعظوں میں دروس میں میں نے بتایا تھا کہ روضہ مبارک کی حاضری، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس میرے امتی نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہوگی، گارنٹی ہے۔ خدا کرے ہم سب کو وہاں کی حاضریاں بار بار نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ ایک تعزیتی پیغام بھی اپنے چینل کے مادھیم سے عقل کنواں ایک شخصیت گزری ہے، اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا، خبروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ کو اور ان کے فرزندان کو میں تعزیتی پیغام آخر میں دو لفظوں کے ساتھ ان کو دوں گا انشاءاللہ۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، ان پر قربانی واجب۔ یہ تو مسئلہ اٹل ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، قربانی کا نصاب الگ ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے تو اتنا مال ہمارے پاس ہو، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا نقد روپیہ اتنا کہ جس سے ہم 7.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے اتنا مال تجارت ہمارے پاس موجود ہو کہ جس سے ہم 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، پھر اس پر چاند کے اعتبار سے حولان حول ہو جائے، یعنی سال گزر جائے، تو پھر زکوٰۃ واجب ہو۔ قربانی کا نصاب یہ نہیں، یہ تو ہے کہ جن پر قربانیاں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر واجب، لیکن جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں، اتنا روپیہ نہیں، اتنی نقدی نہیں، اتنا زیور نہیں، اتنا مال تجارت نہیں، اتنا سونا نہیں، اتنا چاندی نہیں، البتہ ان کے پاس اپنا گھر کا فالتو سامان جو یوزر نہیں ہے، مستعمل نہیں ہے، اور اس کی قیمت جیسے تانبے پیتل کے برتن ہیں، تان چینی کے برتن ہیں، یا اتنے کپڑے ہیں جو استعمال میں نہیں آتے، اور ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہی ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ نصاب ہے قربانی کا۔ اچھا، اس کے لیے
یہ نصاب قربانی کا نصاب اور صدقۃ الفطر کا نصاب بالکل سیم ہے۔ عید کی چاند رات کو اس سے پہلے آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن اتنا پیسہ آ گیا جس سے آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، تو آپ پر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایام قربانی میں، یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی شام تک، عصر سے پہلے اتنا پیسہ ہمارے پاس آ گیا کہ جس سے ہم 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہو گئی۔ اس کے لیے اس پیسے پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، آنا شرط ہے، ان ایام میں آنا شرط ہے، ایام قربانی میں۔ ایک نصاب تو یہ ہے۔ دوسرا، جن کے بچے بالغین ہیں، بچے ہوں یا بچیاں، اور ان کے پاس اپنا خود اتنا پیسہ موجود ہے، وہ صاحب نصاب ہیں، چاہے وہ میرڈ ہوں یا ان میرڈ، وہ اپنی قربانی خود کریں گے۔ جو بچے جو بچیاں ہماری بالغ ہیں، ان میرڈ ہی صحیح، لیکن اگر ان کے پاس اتنا پیسہ خود موجود ہے، خود صاحب نصاب ہیں، تو یہ بالغین بچے اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بنیں گے، اپنی قربانیاں از خود کریں گے۔ کیوں حضرت؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اپنی قربانیاں خود کریں گے۔ البتہ جو نابالغین ہیں، ان کی طرف سے والدین پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، البتہ اگر کریں گے تو یہ نفلی قربانی شمار ہو، یہ نفلی قربانی شمار ہو۔ تیسرا مسئلہ، اور میاں جب اللہ نے دیا ہے تو دل کھول کر قربانیاں کرو۔ جس بکرے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اس کو تو تم 5 لاکھ میں خرید رہے ہو، اور مؤذن کی تنخواہ، امام کی تنخواہ 15,000 روپے دے رہے۔ جس بکرے پر کلمہ طیبہ لکھ دیا اس نے ہاتھ سے بچپن ہے، اس کو تو 5 لاکھ میں خرید رہا، اور اپنے مؤذن کی تنخواہ 15,000 روپے، امام کی تنخواہ 15,000 روپے۔ یہ اس قوم کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عقل شعور عطا فرمائے۔ بہرحال قربانی کرو، اچھے سے اچھا جانور دو، لیکن وہ ایک ٹرین چلتا ہے میاں، اور میاں اپنا جھنڈا گاڑنے کے لیے اتنے کروڑ کا بکرا خرید لیا، اتنے لاکھوں کا بکرا خرید لیا۔ جو اصل ذمہ داری آپ کی ہے، اس پر آپ کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ کیا ان کے پاس اخراجات نہیں ہیں؟ کیا یہ نہیں چاہتے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں؟ ایجوکیشن از دا بیسٹ، ایجوکیشن از دا لائف۔ تعلیمی اصل معیار ہے۔ اگر آج کی دور میں، آج کی صدی میں آپ دیگر اقوام پر غالب آنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، یہ میدان پکڑو۔ آج دیگر قوموں پہ تعلیم ہے، تمہیں غلامی کی انگوٹھی کے نیچے رکھ رکھا ہے، تم کہاں ہو؟ المیہ یہ کہ جو ہماری قوم میں صاحب حیثیت ہیں، وہ بھی اپنی بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم نہیں دلوا رہے۔ وہ کھلونے دے دیے لے کے 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا موبائل دے دیا لے، اس میں مگن ہے ہماری قوم۔ بہرحال
جو نابالغین بچے ہیں والدین کی طرف سے ان پر قربانی واجب تو نہیں ہے، اگر کریں گے تو نفلی قربانی ہوگی۔ چوتھا مسئلہ، قربانی کے جانور شریعت نے مقرر کر دیے، ایک جانور کو چھوڑ کر اس کا نام بھی مت لینا۔ ایمان والے کی جان زیادہ عزیز ہے۔ بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑا، دمبا، دمبی، بس یہ شریعت نے مقرر کر دیے یہ جانور۔ بڑے جانوروں میں 7 حصے، اگر 8واں ہو گیا تو کسی کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، ایک شخص اگر صاحب استطاعت ہے پوری راس اپنی طرف سے کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ان کی عمریں کتنی ہوں اس کی تفصیل تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کو عرض کروں گا۔ اب چند لفظوں میں تعزیتی پیغام دینا ہے۔ ایک شخصیت، پچھلے ہفتوں سے کئی علماء ہماری دنیا سے اٹھ گئے، ہندوستان سے بڑے بڑے علماء، اور علماء کا دنیا سے اٹھ جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ ذہن نشی کر لینا بات ہے۔ ابھی آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، عقل کما مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا نہیں تھے، اپنے ذات میں ایک انجمن تھے، ایک انجمن۔ 50 سال میں اتنا کام کر دیا اس شخص نے کہ آپ 100 سال میں نہیں کر سکتے، 150 سال میں نہیں کر سکتے۔ سینکڑوں کالجوں کے فاؤنڈر، سینکڑوں یونیورسٹیوں کے فاؤنڈر، سینکڑوں میڈیکل کالجوں کے فاؤنڈر بانی، سینکڑوں مدارس کے فاؤنڈر، سینکڑوں مکاتب کے، ہزارہا مساجدیں بنوائی ایک شخص نے۔ یہ شخصیت نہیں، یہ پوری انجمن تھی، پوری انجمن تھی۔ یہ شخص بہت سے علماء پر بھاری تھا، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، معاملات کے بالکل صاف، اور 50 سالہ یہ خدمات ہماری قوم قیامت تک اس کے احسان کو نہیں چکا سکتی۔ اس شخص نے بہت کام کیا ہے۔ میں ان کے فرزندان کو اور ان کے اہل خانہ کو اپنے چینل کے مادھیم سے، اپنے متولی صاحب اور اپنی موجودہ کمیٹی کے ممبران، اپنے محلے چوڑی والان اور اپنے شہر دلی والوں کی طرف سے تعزیتی پیغام دیتا ہوں، اور ہم ان کے فرزندان کے، ان کے اہل خانہ کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مولانا نے جو خلا خالی کر دیا ہے اللہ ان اداروں کے لیے ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا، انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے کو ہے۔